سنتوں پر چلو، نبی کے طریقے کو اختیار کرو. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے یہاں تو مجھے اتنا نہیں دکھا. ابھی ایک جگہ سے ہم آئے، ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، لوگ فرض پڑھ کے نکل جا رہے ہیں، فرض نماز پڑھ کے نکل جا رہے ہیں، سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں. سنت موقدہ، ظہر کے بعد کی سنت، مغرب کے بعد کی سنت، عشاء کے بعد کی سنت، یہ سنت موقدہ ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں بغیر عذر کے. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سنت موقدہ کو بغیر عذر کے چھوڑے گا وہ فاسق ہے، اور ڈر ہے اس کے لیے کہ قیامت کے دن پیارے نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. وہ ہاتھ چبائے گا، وہاں کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش کہ میں دوست کی نہ مانتا، برادری کی نہ مانتا، قوم کی نہ مانتا. یہ آیت کس کے بارے میں اتری؟ عقبہ بن ابی معیط، مکہ کا بڑا سردار تھا. اس کی ایک عادت تھی کہ جب یہ باہر سے آتا تو مکہ والوں کی دعوت کرتا تھا. مکہ والوں کی دعوت کرتا تھا یہ. تو ایک مرتبہ جب پیارے نبی کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا تو اس نے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی بلایا کہ آپ بھی میرے یہاں دعوت پر آئیں. تو آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کی تو تمنا تھی کہ بھئی کسی بھی طرح میری بات کو لوگ قبول کر لیں. آپ تشریف لے گئے تو آپ نے اس کے سامنے شرط رکھی کہ میں تیری دعوت کھاؤں گا لیکن تجھے میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا، میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. لیکن اس کا دوست تھا امیہ بن خلف. اس نے کہا کہ بھائی تو نے یہ کیا کرا؟ تو نے ان کو دعوت بھی دے دی اور تو ان کی بات بھی مان لے گا؟ امیہ بن خلف اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، حضرت بلال کو مارنے والا، حضرت بلال پر ظلم کرنے والا یہ امیہ بن خلف. اس نے بہکایا، خاص دوست تھے دونوں. کہا کہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا نہیں میں ان کی بات نہیں مانوں گا، ایسے ہی میں نے تو کہہ دیا. بولے نہیں تو وعدہ کر کہ تو ان کے چہرے پر تھوکے گا. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں، جس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی، نہ اس کو حق بات نظر آتی ہے. جس چہرے کی قسم اللہ نے کھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے نبی آپ کے چہرے کی قسم ہے. اس چہرے مبارک پر وہ بدبخت تھوک رہا ہے. جب پیارے نبی تشریف لائے تو اس نے پیارے نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پر تھوک دیا. عقبہ بن ابی معیط، تو اس کے بارے میں یہ آیت اتری یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ یہ ظالم آدمی قیامت کے دن اپنے ہاتھ چبائے گا. عقبہ بن ابی معیط. لیکن علماء تفسیر نے اس آیت کو عام لکھا ہے کہ یہ خاص اس کے لیے نہیں ہے. جو آدمی نبی کے راستے سے ہٹے گا، نبی کی سنتوں سے ہٹے گا، ڈر ہے کہ اس کا بھی یہی انجام ہے. تو میرے عزیز و بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں جو یہ محنت دی ہے یہ ایمان کو بنانے کی محنت دی ہے، ایمان کو سیکھنے کی محنت دی ہے. ہم اپنے ایمان کو بنائیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا بھائی، 60 سال میں، ارے بولو نا، لائٹ حساب. کیسا حساب بھائی؟ اچھا دیکھو، بیچ میں ایک بات، دوستی اچھی کرو. یہ امیہ بن خلف نے اس کو مروا دیا. عقبہ بن ابی معیط کو کس نے مروا دیا؟ ارے بولو، اس کے دوست نے. اس لیے اللہ والے کیا فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی دوستی کرو، علماء اکرام کے پاس بیٹھو، اپنی مسجد کے جو ذمہ دار ساتھی ہیں پرانے ان کے ساتھ بیٹھو. پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ طوبیٰ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کا اٹھنا اور بیٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہو. نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو. ہمارے بہت سارے ساتھی یہاں
یہاں دھرماورم میں بھی ہوں گے 4 مہینے لگائے ہوئے، آج گم ہو گئے. ارے ہو گئے کہ نہیں بھائی؟ ہمارے یہاں تو بہت گم ہو گئے. آپ کے یہاں گم ہو گئے کہ نہیں؟ کیوں گم ہو گئے معلوم؟ غلط صحبت، غلط دوستی، غلط لوگوں میں مت بیٹھو. آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوستی کن لوگوں کے ساتھ کرو؟ سب سے پہلے عقل مند آدمی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ دوستی کرو. بیوقوف آدمی سے دوستی مت کرو، وہ خود تو مرے گا تم کو بھی مروائے گا. عقل مند آدمی ہونا چاہیے. دوسرا دیندار، اس کے اندر دینداری ہونی چاہیے. تیسرا امانت داری ہونی چاہیے. چوتھا وہ جھوٹا نہ ہو، جھوٹا نہ ہو. پانچواں فاسق نہ ہو، بڑے گناہوں کا مرتکب نہ ہو. ایسے آدمی سے دوستی کرو. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے میں بہت بڑا داعی بن گیا، اب میں ان کے ساتھ دوستی کروں گا، ان کو پکڑ کے لاؤں گا ادھر مسجد میں. ارے تو کیا پکڑے، تو خود چلا جاتا ہے ادھر. وہ ایمان کا پاور چاہیے.